خوشنودی حاصل کر سکیں اور پیغمبر کی خوشنودی کے ذریعے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ سب سے پہلے سید الشہداء کا لقب جناب حمزہ کا ہوا۔ جناب حمزہ کے لیے بعض روایات میں ہے کہ ہماری اور آپ کی شہزادی جو تھی جناب حمزہ کی قبر سے مٹی لے جا کے تسبیح بنائی تھی آپ، اور اس سے آپ تسبیح و تحلیل پروردگار کرتی تھی۔ اور یہی سے ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان بنی ہاشم میں کتنے لوگ کیسے کیسے شہید ہوئے۔ ایک جملہ یہاں پہ کہنے کا دل کرتا ہے بہت مختصراً، چونکہ ابھی آگے کی بھی زیارات ہیں بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، آپ یقین جانیں تاریخ کا چیپٹر کھول دیا جائے تو شاید پورا دن کم پڑ جائے گا۔ مختصراً میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے چچا شہید ہوئے، یقیناً آپ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیے تو صحیح کہ جگر نکال کر کے کس طریقے سے اس حبشی نے وحشی نے اس درندے نے جگر کو چبایا ہے، اور کیا گزری ہوگی جناب حمزہ کے خانوادے پر، پیغمبر اسلام پر، کہ سینہ چاک کیا گیا ہے جناب حمزہ، اور سینہ چاک کر کے وحشی نے، یعنی یزید کی دادی کا جو غلام تھا، اس نے جو ہے پیغمبر کے یعنی پیغمبر کو جلانے کے لیے اور پیغمبر سے بغض و عناد کی بنیاد پر جناب حمزہ کے جگر کو چبانا چاہا، لیکن تاریخ ہی کہتی ہے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جگر اتنا مضبوط ہوا کہ وہ چبا نہ سکا۔ ایک یہاں پر ٹھہر کے میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ دہائی ہے، آپ کے چچا شہید ہوئے، یقیناً ان کا بڑا درجہ ہے، وہ شہید ہوئے اور دردناک طریقے سے شہید ہوئے۔ ان کے جسم کو یعنی شہید ہونے کے بعد آپ کے جسم کو چاک کیا گیا، آپ کے جگر کو نکالا گیا، مگر یا رسول اللہ دعائی ہے کم سے کم آپ نے اتنا تو کہا کہ میرے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، لوگ آئے آپ کے چچا پہ گریہ کیا۔ لیکن سن 61 ہجری میں عجیب منظر تھا، ظلم بھی ہوتا تھا اور بیویوں کو رونے سے بھی روکا جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچیے کہ جس گھرانے میں یہ تہذیب رہی ہو کہ شہید پہ رونا سکھایا جاتا ہو، اسی گھرانے کو شہید پہ رونے نہیں دیا گیا۔ یعنی عجیب قسم پرسی کا عالم تھا کہ بیویاں روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا تھا۔ جناب سکینہ چلیے ملتا ہے، جناب سکینہ جب روتی تھی شمر کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کھڑکیاں دے کر کے جناب سکینہ کو رونے نہ دے۔ امام سید سجاد نے جو خطبہ دیا ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائے امام سید سجاد پہ دربار شام میں اور دربار کوفہ میں بھی آپ نے خطبہ دیا ہے، دربار شام میں بھی آپ نے خطبہ دیا ہے۔ آپ کے خطبات میں جناب حمزہ کا جگہ جگہ آپ کو ذکر ملے گا، جہاں جناب امام سید سجاد نے فخر کیا ہے کہ ہمارا جناب حمزہ شہید یعنی سید الشہداء ہم میں سے ہیں، یعنی ہمارے درمیان سے جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کتنا فرق ہو جاتا ہے پیغمبر اسلام کی زندگی پر، اور آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں پیغمبر کی وہ سیرت کہ پیغمبر شہید پہ رونا سکھا رہے ہیں، پیغمبر شہید کا پروٹوکول مینٹین کر رہے ہیں، پیغمبر سکھا رہے ہیں شہادت کا مرتبہ کیا ہے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امام حسین پہ گریہ نہیں کرنے دیتے۔ یہ کہیں نہ کہیں پیش خیمہ ان تمام چیزوں کا کہ لوگ مظلومین کی اہمیت کو سمجھیں، مظلوم کی غربت کو سمجھیں اور جانیں کہ دنیا میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ میں یہ جملہ کہوں گا، دیکھیے امام زمانہ کا وہ جو جملہ ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، لاب کی علیہ کا بدلت دموع دما، اے میرے جد نامدار، اے مولا حسین، اگر میرے آنکھوں کے یہ آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں آپ کے خون کے آنسو رہوں گا، میں آپ کے خون کے آنسو رہوں گا۔ یعنی کہتے وقت کلیجہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ امام کا یہ جملہ کہنا۔ دیکھیے ہم اور آپ جو ہوتے ہیں نا، ہماری اور آپ کی کیفیت یہ کہ اگر کوئی غم پڑتا ہے، ایک دن یاد رہتا ہے، 2 دن آپ نے دیکھا ہوگا، تو آدمی بھول جاتا ہے رفتہ رفتہ کر کے، پھر اور بھولنا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن امام زمانہ کے لیے کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے۔ جب آپ کربلا کو یاد کرتے ہوں گے، جب آپ کے ذہن میں کربلا کا وہ عکس آتا ہوگا۔ كيف حالك اليوم؟ لا يبكي بابا، هذول خيار الصحابة. صحيح يقول دعاء مع أخيك. جماعة قولوا دعاء. بعد 10 دقائق. دعاء سنة. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام